کوئی پوچھے کہ ما ہوا الرب، ما ہوا تعریف الرب، رب کسے کہتے ہو، واٹ از دا ڈیفینیشن آف رب، تو جواب میں کہیں مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 صفتیں ہوں، ہوا الرب، کون؟ الملک، مالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک، جی، الخلق، خالق کل شیء، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، اور التدبیر، المدبر لجمیع الامور۔ تو اگر یہ 3 چیزیں کسی ذات کے اندر جمع ہوں، ملک، خلق اور تدبیر، یہ 3 چیزیں جس کے اندر جمع ہوں، وہ خالق ہو، مالک ہو اور مدبر ہو، ان 3 چیزوں کا اجتماع جس ذات کے اندر ہو، دیٹ از کالڈ رب۔ مجتمع فیہ ثلاثۃ اوصاف هو الرب، جس کے اندر 3 صفتیں موجود، اسے رب کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں صفتیں ہمارے رب میں موجود ہیں، جی۔ اچھا وہ رب کس کا ہے؟ اگر رب العالمین کا، عالمین کا، یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا الحمدللہ رب الخلق؟ مخلوق کا رب ہے، ایسا کہہ دیا جاتا ہے؟ لا، نہیں کہا گیا، اس لیے کہ پوچھا جاتا، اب سوال پیدا ہوتا کہ مخلوق کون؟ بولے عالمین، بات وہیں آ جاتی، خلق کون، مخلوق کون؟ بولے عالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود رب العالمین کی تفسیر فرمائی ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باللغہ، تفسیر القرآن بالاسرائیلیات، تفسیر القرآن بالرائے المحمود، تفسیر القرآن بالتفسیر الاشعری وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، جی۔ اللہ نے کیا تفسیر کی ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون پوچھ رہا ہے موسیٰ سے، ارے میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ بولے ہاں، تم میرے رب نہیں ہو، میرا رب کوئی اور ہے۔ کہا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون ہے وہ؟ قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کس کو کہتے ہیں، کون ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رب۔ اور عالمین کیوں کہا گیا؟ عالمین اصل میں علم سے مشتق ہے، عین لام میم، علم، جی، یعنی علم کہتے ہیں نشان کو۔ آپ جب کسی راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھو پتھر پر لکھا رہتا ہے یہاں سے یہ گاؤں اتنی دور ہے، تو گویا کہ وہ پتھر علامت ہوتا ہے ہماری منزل کی طرف گائیڈنس کا۔ ایسے ہی کائنات میں جس چیز کی طرف بھی نظر ڈالو وہ بتاتا ہے، وہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی رب ضرور ہے، کوئی رب ضرور ہے، اس لیے کہ ہر چیز پل رہی ہے، جی۔ ایک پیڑ کو دیکھو، آدمی غور کرے، پہلے یہ چھوٹا سا ہے، پہلے دکھتا نہیں تھا، بیج کی شکل میں تھا، پھر یہ نکلا، پھر اس کے بعد بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر ڈالیاں نکلی، پھر پتے نکلے۔ جس طرف ایک بچے کو دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ پہلے کہاں تھا؟ باپ کی پشت میں تھا، جی، اور اس کے بعد ماں کے رحم میں گیا، اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں رہا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، تو کوئی ہے جو پالنے والا ہے، جی۔ اللہ فرماتا ہے میں کیسا رب ہوں جانتے ہو؟ میں ایسی جگہ پالتا ہوں جہاں صرف اور صرف اندھیرا ہے۔ تم کوئی چیز بناتے ہو، روشنی کے محتاج ہو، تم کوئی چیز تم بنا ہی نہیں سکتے جب تک روشنی نہ ہو، روشنی نہ ہو۔ اندھیرے میں کوئی چیز بنا سکتے ہو؟ جی، اٹھانا ہوگا لاٹھی، پکڑ لو گے سانپ، اس لیے کہ اجالا نہیں ہے، جی جی۔ حاتب اللیل بولتے ہیں نا علامہ سیوطی کو، حاتب اللیل کا مطلب ہے کچھ سوکھی اور گیلی کوئی بھی لکڑی ہاتھ میں آ جائے لے لینا، سانپ بھی آ جائے تو لکڑی سمجھ کے پکڑ لینا، جی۔ اور لکڑی بھی سانپ بن جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے خالی، بنتی نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی لاٹھی یہ سچ مچ سانپ بن جاتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، یہاں عصائے موسیٰ کی بات آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی، اور حضرت سلیمان کی لاٹھی کی بات آئی، دونوں لاٹھیوں میں فرق ہے، جی۔ اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو عصا کہا گیا اور حضرت سلیمان کی لاٹھی کو منصا کہا گیا۔
مل فرق بین العصا والمنصا، بہت زبردست فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عصا میں حضرت موسیٰ کی جو لاٹھی عصا کہا گیا اس میں رحمت ہے، اور منصا میں زحمت ہے. جی دونوں لاٹھی ہے، مگر ایک لاٹھی میں جس کو عصا کہا گیا اس میں رحمت ہے. طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ پوچھ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ واٹ از ان یور رائٹ ہینڈ؟ کہتے ہیں اٹ از مائی اسٹک، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا سوٹا ہے، لاٹھی ہے. بغیر پوچھے ہوئے کہ اس سے کیا کرتے ہو، کہنے لگے اہش بہا علی غنمی، میں اس لاٹھی کے ذریعے درخت سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں. گویا پتوں کو جھاڑ کر بکریوں کو کھلانا ہادی رحمت. موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہا کہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا اور پتھر پر مارا، 12 چشمے نکل پڑے. ہادی رحمہ، ڈنڈے سے مارا انہوں نے تو پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے، پانی. ہادی رحمہ. کہا سامنے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے دشمن ہے. کہا کہ دیکھتا کیا ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، پانی پر دریا کے اوپر ڈنڈے کو مار، راستہ بن گیا، اس راستے سے نکل گئے. ہادی رحمہ، رحمت ہے. اور موسیٰ سے مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں کے ساتھ. اب جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنے ڈنڈے سب ڈالے، موسیٰ کو اور لوگوں کو ایسا لگا جیسے یہ ڈنڈیاں سچ مچ سانپ بن کر کے آگے بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ خوف سے بھاگے. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، یہ سوٹا کائے کے لیے، عصا کائے کے لیے، ڈالا اس کو. ڈالتے ہی بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے جتنے جادو دکھائے تھے سب کو نگل گیا. ہادی رحمہ. اور سب سے بڑی رحمت یہ کہ یہ سبب بنا ان جادوگروں کے اسلام کا. سارے کے سارے جادوگر اسلام لے آئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ سب فیک ہے، جعلی ہے، مسمرزم ہے، نگاہیں مسمرائزڈ ہو گئی ہیں. لیکن موسیٰ نے جو ڈنڈا ڈالا ہے، جو سوٹا، سچ مچ اژدہا بن گیا ہے. جی یہاں حقیقت میں ٹرانسفارمیشن ہے، یہ دکھ رہا ہے اور یہ حقیقت میں بن گیا ہے. سو فسانے اور حقیقت میں کتنا فرق ہے، شتان بین مشرقی و مغربی. جی سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. کہا آمنا برب العالمین، وہی حوالہ ہے جو یہاں حوالہ دیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، حوالہ وہی ہے. جی قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اس لیے کہ یہاں رب العالمین کیوں لائے جادوگر کی زبان پہ؟ اس لیے کہ وہ بدبخت جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا تھا میں رب ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو رب نہیں، کچھ اور بولتے تو ایسا لگتا جیسے وہ یہ رب ہو سکتا ہے. لیکن جب کہہ دیا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تو ویسے اس کی توہین ہوگی جو بیٹھا ہوا ہے. آیا نے مملکت اور وزراء